السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ، آج آپ کا لیکچر ہے اسلامیات میں انداز تربیت۔ ٹاپک جو ہے ہمارے پاس انداز تربیت ہے، سیرت نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، اور جن کو ہم نے ٹرین کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، سمجھانا ہے، تو ہم ان چیزوں سے سبق سیکھ کے ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور آج ہمارا یہ چیپٹر 3 جو ہے وہ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور اسے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آپ اپنا ہائی لائٹر ساتھ یوز کریں گے، کچھ چیزیں مارک کریں گے، کچھ ہم اہم نکات یہاں پہ نوٹ کریں گے، جو سوال بنیں گے ہم وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 45، انداز تربیت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ پہلا یہ ایک جو ہمیں یاد کرنا ہے، اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہائی لائٹ کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔ بطریق احسن کا لفظ ہائی لائٹ، بطریق احسن کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے، اور یہ ایک یہاں پہ ہم نکات لکھیں گے، انبیاء کرام کی ذمہ داری۔ انبیاء کرام کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری کیا تھی؟ انسانوں کے اخلاق۔ جی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ بہترین انسان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ خیر القرونی قرنی، بہترین زمانوں میں میرا زمانہ ہے، یعنی میرے صحابہ کرام جو میرے ساتھ گزرے، وقت گزارا، اور میرے بعد ان کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو تمہیں ہدایت کا رستہ ملے گا۔ تو یہ بہترین انسان لفظ ہائی لائٹ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کام کا حکم دیتے ہیں اور ہم خود نہیں کرتے تو پھر شاید دوسرے لوگ بھی وہ پراپر اور اس کا عمل نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات انداز تربیت، کہ آپ جو فرماتے ہیں آپ پہلے خود اسے کر کے دکھاتے ہیں۔ آگے جی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہے۔ حکمت اور بصیرت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استطاعت کو ملحوظ خاطر ہے۔ ذہنی استطاعت لفظ ہائی لائٹ کریں۔ ذہنی استطاعت کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو ہے ذہن کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنا ایکسیپٹ کر سکتا ہے، کتنا وہ سمجھ سکتا ہے۔ بے محل بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ میں۔ بے محل کا مطلب بلا وجہ، یعنی ہم بہت سی باتیں ایسی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایسا کوئی موضوع نہیں ہوتا، ہم وہ بات اس میں کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ نہیں ہوتے، ہم وہ بات اس جگہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے جی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سرعام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کی اشارتاً نصیحت فرماتے۔ اشارتاً لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہرے کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ہماری بھی بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام، ان کی فضیلت سب سے الگ ہے۔ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کے بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے، پیج 46 پہ ہیں ہم، جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دل آزاری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نصیحت کے وقت آنکھوں میں محبت اور شفقت کی چمک ہوتی
اور چہرے پر سختی کے بجائے نرمی کا انداز جھلکتا تھا۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پر فوراً براہ راست متنبع کر دیا جائے تو انتہائی نرمی اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے ایک گوشے کا مطلب ایک کونے میں، ایک حصے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا۔ اس اعرابی کا مطلب ہوتا ہے گاؤں کا رہنے والا۔ اس اعرابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا کہ یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اگر ہم ہوتے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کریں گے کہ فوراً ہی اسے مارنا پیٹنا یا برا بھلا کہنا یا بہت کچھ کہنا ہم شروع کر دیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آئی تھنک لکھا بھی ہے اور کچھ چیزیں نہیں بھی لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو دیکھا نا کہ اس کی طرف جا رہے ہیں اسے مارنے یا ڈرانے یا غصہ کرنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ پہلے اسے اپنا کام مکمل کرنے دو۔ وہ مطلب ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تکلیف اور معاملہ جب ہم واش روم کے لیے جا رہے ہوں تو اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کر ہی رہا ہے تو اسے کرنے دو، بعد میں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کریں گے۔ آگے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت امیز اور مشفقانہ تھا، اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کریں گے نام کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ 10 برس لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اعرابی کا واقعہ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ اعرابی کا واقعہ یہ یاد کرنا ہے اور شارٹ کویشچن بھی اس سے بن سکتے ہیں۔ آگے جی 10 برس خدمت میں موجود رہا، جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس گھر والوں نے شکایت کی کہ انس باہر سودا سامان لینے کے لیے گیا تھا بچہ، تو کیا ہوا، واپسی پہ دیر کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، انس ابھی بچہ ہے۔ 10 برس کی عمر میں ہی آپ تشریف لائے حضرت انس، اور 10 سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آگے اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل وعظ و نصیحت سے گریز فرماتے۔ آپ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا۔ اعجاز کا مطلب معجزہ تھا کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر جملوں میں بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی خصوصی صفت عطا فرمائی۔ جوامع الکلم لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ایک تو میں بتاتا ہوں آپ کو، جوامع الکلم، جوامع الکلم کیا مطلب ہے؟ جوامع الکلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی وضاحت اور تشریح اور ایکسپلین اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جوامع الکلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ صفت عطا فرمائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرمائے۔ مخاطب کا مطلب جس سے بات کرنی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی ہے، مگر مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی ہیں، یا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وغیرہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے تو اس کے وقوع کے بارے میں، وقوع کا مطلب واقع ہونے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے خود ہی سوال کرتے ہیں کہ تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، پورا ایک جملہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ صحیح بخاری آگے حدیث کا جو ہے وہ کتاب کا نام یاد رکھیں گے۔ اس سوال کے ذریعے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔
اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف سے کوئی تیاری نہ ہو تو بیکار ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش اسلوبی نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر آمادہ کیا۔ احتساب نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، جائزہ لینا، اپنے آپ کو سوچنا کہ میں کیا اور کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے، اچھے کام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات پڑے، ہتھیلیوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مزدور آدمی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، کسب حلال کے لیے مجھے پتھر توڑنے پڑتے ہیں۔ کسب حلال کا مطلب حلال کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے پتھر توڑنا لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ اس سخت محنت کی وجہ سے یہ نشان پڑ گئے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر کام میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ بڑی اچھی ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ پہلے زمانہ میں یہ کلچر تھا، اب ہے لیکن بہت کم ہے، کہ اپنے بزرگوں کا، پیرنٹس کا، اپنے نیک لوگوں کا، بزرگوں کا ہاتھ چوما جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہے، کچھ جگہوں پہ بہت کم ہے یہ، لیکن ہے تو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ہاتھ چوم لیے۔ کتنی فضیلت ہے اس آدمی کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور بتایا کہ میں ہاتھ سے کمائی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جی، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اور معاملہ میں تدریج کا اہتمام فرماتے۔ تدریج کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آہستگی کا، آہستہ آہستہ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، کہ آج یہ کام کرنا ہے، پھر اگر یہ کام پورا ہو گیا، سمجھ آ گیا، پھر دوسرا کام شروع کرنا ہے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح سے تجزیہ کر کے ایک خامی کو دور کرتے، ایک خوبی کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی کا پابند بناتے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، یمن لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جاؤ، اہل کتاب لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دیں۔ توحید اور رسالت یعنی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں، جب وہ یہ بات مان لیں تو کہ اللہ ایک ہے اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی، 5 نمازیں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اور جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے، پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی، زکوٰۃ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی، ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے کہ حضرت معاذ بن جبل کو پورا نام لکھا ہوا ہے جی، حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ نے کیا ہدایات فرمائیں؟ یمن روانہ کرتے ہوئے کیا ہدایات فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا یہی اس کا آنسر ہے۔ آگے آخری پیراگراف، آج بھی اگر ہم سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کے زیر سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں جن کو مشعل راہ بنا کو نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے اسے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا ہے اور یہ ہم نے چیزیں یاد کرنی ہے کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، پہلی لائن میں ہم نے پڑھا، پھر اعرابی کا واقعہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہمیں آنسر کرنے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا سوال بنتا ہے، بن سکتا ہے۔ اور جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی صفت عطا فرمائی۔ اور آخر میں یہ کہ ہم نے سوال بنایا حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائیں، تو اس کا آنسر ایک پورے پیراگراف میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جب یہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اگلا لیکچر ہمارا اس کی ایکسرسائز کا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔